اور ایک اور اہم بات جو مجھے دیکھنے میں آئی اور میں سمجھتا ہوں وہ بات یہاں کرنی ضروری ہے، کیونکہ اس وقت درسقرآن.com کے پلیٹ فارم سے میں بیٹھا ہوں۔ الحمدللہ یہ ہمارے بڑوں کا ایک پلیٹ فارم ہے، ہمارے اکابرین کا پلیٹ فارم ہے۔ یہاں آ کر ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہمارا اپنا گھر ہے، یہ ہماری اپنی جگہ ہے، اور الحمدللہ اکابرین کی دعائیں، تمام بزرگان دین کی دعائیں اس پلیٹ فارم کے ساتھ ہیں۔ میں جہاں بھی گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک ملک کے اندر ہم پہاڑ پہ تھے اور وہاں پر مغرب کی نماز کا وقت ہوا تو ہم مسجد کے اندر چلے گئے، اور چھوٹی ایک مسجد تھی، اور اتفاق سے اس مسجد میں کراچی کا ایک باشندہ امام تھا، اور جیسے ہی نماز ختم ہوئی، چونکہ وہاں تھوڑے ہی لوگ آتے ہیں اور ایک صف بھی مشکل سے ہوتی ہے، تو نماز کے بعد وہ امام صاحب ہمیں ملے، اور ملنے کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ آپ کو درسقرآن.com میں دیکھا ہے۔ وہ نام سے اتنا واقف نہیں تھا، میرے نام سے نہیں واقف تھا، لیکن وہ درسقرآن.com سے ضرور واقف تھا۔ یہ میں اس ملک کے پہاڑوں کی بات کر رہا ہوں، اور انہوں نے کہا میں نے آپ کو درسقرآن.com میں دیکھا ہے۔ تو الحمدللہ ایک ملک کے ایئرپورٹ پر میں نے دیکھا کہ میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک نوجوان آیا، وہ نوجوان انڈین تھا، وہ پاکستانی نہیں تھا، انڈیا میں میرے خیال سے کوئی بمبئی کا رہنے والا تھا۔ اس نے آ کے سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد اس نے تھوڑی دیر بعد مجھے موبائل میں ویڈیو نکال کے مجھے دکھائی، یہ آپ ہیں؟ میں نے کہا جی میں ہوں۔ اس نے کہا یہ جو چینل ہے درسقرآن.com، اس پہ ہم آپ کو سنتے رہتے ہیں۔ تو دنیا کے کونے کونے میں آج اللہ نے اس کے نام کو، اس کے کام کو پھیلا دیا۔ پھول وہ ہیں، بڑے کہتے ہیں، جو اپنی خوشبو خود دیں، وہ پھول ہوتا ہے جو اپنی خوشبو خود دیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایسا پھول ہے، یہ ایسا گلدستہ تیار ہو چکا ہے کہ دنیا کے کونے کونے کے اندر آج اس نے اپنی خوشبو دے دی ہے۔ آج دنیا کے کونے کونے کے اندر اس کی خوشبو پھیل چکی ہے۔ جرمنی کے اندر ایک مسجد میں تھے تو کچھ ساتھیوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے لوگوں کے بیانات درسقرآن.com سے سنتے ہیں، اور وہیں سے ہمیں دین کی باتیں سننے کو ملتی ہیں، اس لیے کہ ان حضرات کے ہاں علماء کی بڑی کمی ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا ان حضرات کے دلوں میں پیاس بہت زیادہ ہے، دین کی قدر ان کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ ہم درسقرآن.com سے علماء کو سنتے رہتے ہیں اور درسقرآن.com سے دیکھتے رہتے ہیں، تو میں جہاں بھی گیا لوگوں نے اس چینل کا نام لیا، لوگوں نے اس پلیٹ فارم کا نام لیا، اور میں سمجھتا ہوں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو کام اخلاص کے ساتھ کیا جائے اور جو کام استقامت کے ساتھ کیا جائے تو وہ کام کبھی جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ وہ دن بدن بڑھتا جاتا ہے۔ اخلاص سے کیا ہوا چھوٹا عمل بھی اللہ کے یہاں قبول ہوتا ہے، اور قبولیت کی جو علامات ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ لوگ خود کہنا شروع کر دیں، آپ کو تعارف کی ضرورت ہی نہ ہو، لوگ کہنا شروع کر دیں کہ بھئی اس کو ہم جانتے ہیں۔ یہ قبولیت کی سب سے بڑی علامت ہوتی ہے۔ الحمدللہ یہ درسقرآن.com والوں کو اللہ نے اخلاص بھی دیا اور استقامت کے ساتھ اپنا یہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہر آفت سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حاسدین کے حسد سے اس کی حفاظت فرمائے، اور اسی طرح اکابرین کا سایہ تا دیر تک سلامت رہے، اور اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقیاں ہی ترقیاں عطا فرمائے۔ جو حضرات اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو ان کی انتظامیہ ہیں، یقیناً وہ بہت زیادہ قابل داد ہیں، قابل تحسین ہیں، اور ان کے لیے آپ بھی دعا کرتے رہیں، کیونکہ اتنے بڑے کام کو چلانا یہ اتنا آسان نہیں ہے، اور اس کے لیے دن رات محنتیں ہوتی ہیں، دن رات اس پہ کام ہوتا ہے۔ آپ تمام حضرات سے میری درخواست ہے کہ آپ لوگ اپنی دعاؤں کے اندر خصوصی یاد رکھیں ان حضرات کو۔ دعائیں نہایت ضروری ہیں، اور دعاؤں کے اندر ہم سب کو یاد رکھیں، پوری امت مسلمہ کو یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ پر اپنا خاص فضل فرمائے۔ www.darsequran.com